مزید ایسی ویڈیو السلام دیکھنے کے لیے علیکم ہمارے یوٹیوب ورحمۃ چینل اللہ کو وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی۔ قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے۔ جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 ڈیز۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے۔ بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے، ایشور نے ہمیں کیوں بنایا؟ دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ وائی سو مینی ریلیجنس؟ اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے؟ خدا اختلاف کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ، پہلے وہ، پھر بھگوت گیتا میں، پھر قرآن میں، کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے؟ 3 سوال، برابر؟ پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، اس کے اوپر پوری تقریر کیا ہوں میں، پرپس آف کریشن۔ پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی، سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی، وقت نہیں ہے، لیکن مین پوائنٹ کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے، ٹو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہے انسان۔ باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں، وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں۔ ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے۔ Almighty God has given us the free will۔ فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو، چاہو تو نہ مانو۔ یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے، the rules and regulations۔ اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا، یہ لکھا گیا قرآن مجید میں۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ So this life is a test for the hereafter۔ یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے۔ اب میڈیکل کالج کیوں جاتے؟ تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو، فرام دا لائنز آف ایڈم، کھڑا کیا، پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے؟ تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور، یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے، لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے۔ تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ۔ تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے۔ سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر۔ یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین،
جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام the only religion acceptable in the sight of Allah is اسلام. صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام. اسلام کے معنی ہے امن، پیس. اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر. اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے. مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا. جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم. بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے. اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا جیسا میں نے کہا. تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے. ہندو اسکالرس خود کہتے ہیں کہ دا ویداز ہیو بین چینجڈ. بائبل اسکالرس خود کہتے ہیں بائبل ہیو بین چینجڈ. جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے. لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہیں اکارڈنگ ٹو ولیم مور، جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے، اللہ میں ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے، تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال، اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے، انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا، ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا. جیسا میں نے کہا نا، کائی کے لیے؟ فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں، آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے، مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے، ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات؟ جو یکسانیت ہے، پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے. کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں، مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں، قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل، وید، قرآن میں، وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے، نہ کوئی بت ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو، کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے، وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے، لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8
बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 25 कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। जी बिल्कुल, मारने के बारे में ज़िक्र आया तो ये शिया लोग क्यों अपने आप को मारते हैं। असल में बात यह है कि इस्लाम में अगर आपकी गरफौत की हो जाए, जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बताया, तो 3 दिन के लिए आप शोक मना सकते हैं। शोक का मतलब ये है कि आप खफा हो क्योंकि कोई अपना घर आपसे चला जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो ये इंसान पर बहुत बड़ी आफत होती है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक दे। तो 3 दिन तक आप शोक मना सकते हैं। अब 3 दिन के बाद शोक बनाना तो ये जो है ना मेरे ख़्याल से हमाकत है। अब जो ये शिया हजरात है ये जो है ना मुहर्रम में अपने आप को जो है ना मारते हैं खूब बराबर। ये क्यों मारते हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बहुत जुल्म हुआ है, तो इसलिए हम उस जुल्म के ऊपर खफा है और हम शोक मनाते हैं। आप पूरे कुरान उठा कर देख ले और पूरी अहादीस की किताबें उठा कर देख ले, कभी किसी सहाबी ने ये वाले काम नहीं किए कि अपने आप को मारे। कभी भी किसी सहाबी से साबित नहीं है कि उन्होंने शौक के तौर पर अपने आप को मारा है कि बहुत जुल्म हुआ है। दूसरी बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप से, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। और अगर आप देखें तो शिया जो लोग हैं ये जो अपने आप को मारते हैं, इनमें बहुत सौ की मौत भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो छुरिया जो बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। जो वो एक मारते हैं अपने आप को तो पीछे से जो है ना उसका पूरा कमर जो है ना वो फट जाता है। तो ये जो अपने आप को मारते हैं ये फितरतन भी ठीक नहीं, अक़लन भी ठीक नहीं, और ना ही किसी कुरान और हदीस से साबित है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें, इसमें मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक छोटे से बच्चे को जलते हुए अंगार के कोयले के ऊपर जो है ना वो भिजवा दिया जाता है ताकि ये प्रैक्टिस करे या जो भी करे। तो अपने आप को जुल्म देना, अपने आप को तकलीफ़ देना ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, लिहाजा इनसे परहेज़ कीजिए। मुसलमान कभी भी अपने आप को नहीं मारता, न ही अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग करते हैं ये जो है ना एक बिदअत है, अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान और तकलीफ़ देना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।